بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. ہمارے آج کے مہمان شاعر ہیں, مصور ہیں, کارٹونسٹ ہیں, اس کے بعد اور کیا کیا کچھ ہیں, یہ سب انہی سے پوچھیں گے. مظہر شہزاد خان. مظہر صاحب بہت شکریہ یار, آپ تشریف لائے. بہت نوازش ہے آپ کی. یہ بڑا اس نے اتفاق ہے کہ اسٹوڈیو میں دوسری دفعہ آیا ہوں, اور پہلی دفعہ ہم یسکو کا شکار ہو گئے تھے. بس یہ تو ماحول اور بجلی تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس سے پہلے ایک دوست آئے, وہ سرکار کے اختیار میں بھی نہیں, ہمارے اختیار میں کیا ہوگی. ایک اور دوست آئے تھے, وہ آئے تو بارش نے ان کو پکڑ لیا, وہ رستے میں رہ گئے. مطلب سب سے پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی صحافی بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, افسانہ بھی ہے, مصوری بھی ہے. پہلا در کون سا کھلا تھا؟ آج کی رات نہ سونا یارو, آج ہم 7واں در کھولیں گے. مصوری میرا پہلا جو پیشن تھا. میں دوسری یا تیسری کلاس میں تھا. اچھا. تو ایک ٹیچر آئے, ان کا نام سر عارف تھا. بڑا خوبصورت انسان تھے, مجھے اب تک ان کی شکل اور رولیہ یاد ہے. تو وہ پینسل اسکیچز بناتے تھے, ٹیپو سلطان, علامہ اقبال, قائد اعظم. تو میں انہیں کو سلیٹ پہ کاپی کیا کرتا تھا. گھر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور اصلاح بھی بھائی کر دیتا, ناک ایسے نہیں ایسے بناتے, اور خبر ہے چھوڑ دو یہ بنانا. اچھا. پھر جو وقت گزرا, پھر چونکہ گھر میں والد صاحب اردو اور فارسی کے ٹیچر بھی تھے, اور کتابیں آتی تھی بڑی اچھی اچھی کتابیں, تو وہ شاعری کا پڑھتا تھا میں, مجھے اچھی لگتی تھی شاعری. اور میں نے بہت کم عمری میں افسانہ اور شاعری بڑے بڑے افسانہ نگاروں کو اور شعراء کو پڑھا. یعنی میٹرک تک میں منٹو سے لے کے جہاں پر ساتر, اور شعراء میں مجید امجد سے لے کے فیض صاحب, نون نعیم راشد, علامہ اقبال, ان سب کو, غالب میرے فیوریٹ جو ہیں, استاد قمر جلالوی, میں نے ان سب کو پڑھا. اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا لکھنا شروع کر دیا. تو نظم ہمیشہ, گو کہ میں نے غزل بھی کہی, اور غزل آپ نے کہی, لیکن نظم کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوتا چلا گیا. اچھا, مزے کی یہ بات ہے کہ میری غزل پاپولر ہوئی, لیکن نظم کو ایک اہمیت ملی کہ میری نظم کی ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں بڑے لیول پہ, اور ترجمے ہوئے ہیں. اور نظم کا مجھے یاد ہے کشور ناہید کا ایک خط جو ماہ نو سے انہوں نے مجھے لکھا تھا. میں نے کچھ نظمیں بھیجی. اچھا. اس وقت میں کالج میں پڑھتا تھا یا پتہ نہیں ایسی کچھ تھا. تو انہوں نے ایک خط لکھا, اس میں ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ نظم ایسی لکھو جس میں کتھا ہو, کہانی ہو. اس کے بعد میں نے جتنی بھی نظمیں لکھی ان میں کہانی ہوتی ہے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری داستان نظم کے اندر ایک سمو سکتے ہیں آپ. اور جو شعر ہے, اسامہ صاحبائی نے بات کہی تھی کہ غزل تو مجرے کی چیز ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غزل کا ایک اپنا حسن ہے, ایک خوبصورتی ہے اس کی. اور فیض صاحب نے بھی لکھی, اقبال نے بھی غزلیں کہیں, غالب تو ہے ہی غزلوں پہ سارا. لیکن غالب کے, اچھا غالب کا بڑا دلچسپ بات ہے, غالب کی کوئی اتنی ساری کتاب ہے, کوئی 60-70 غزلیں ہیں, یہ کیا ہیں اس میں, اس تک پہنچ کو نہیں سکا آج تک, نہ اس کے اثرات سے باہر نکلا ہے کوئی. مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا فراز صاحب کا. تو میری دوستی تھی بہت زیادہ, تو ایک دن میں صبح گیا تو فراز صاحب کہتے ہیں بھائی ایک نئی چیز ہوئی ہے, اور میں نے کہا جی. مجھے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ پنگا نہ کریں, ان کو پتہ تھا کہ میں ضرور کہیں نہ کہیں چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے وہ سنایا کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, یہ بات ہے تو اس کے شہر میں کوئی دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں, سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. میں نے کہا پکڑ لیا غالب کو. کہتے ہیں کہ مطلب, ان کو بولتے تھے کہ مطلب ہے تیرا, غالب کتنے آ گئے. میں کہ جی وہاں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے, کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. کیسے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. ہوتا ہے, یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے لاشعور میں کہیں کوئی چیز بیٹھی ہوتی ہے. جب آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے لاشعور میں چیزیں جمع ہوتی ہیں. یہ بالکل ہیں. آپ کا دماغ ایک کمپیوٹر ہے, ہاں جی, اور اس میں پیچھے بیک ورڈ میں چیزیں بے تحاشا پڑی ہوتی ہیں. جیسے فیس بک آپ کبھی کھولتے ہیں 2 سال پہلے کی کوئی چیز دکھا دیتا ہے آپ کو, خالد مجید میرے گھر تشریف لائے, وہ تصویر آ گئی, ٹھیک ہے نا, یاد آ جاتی میموری, اچھا یار خالد آیا تھا. اچھا مجھے جو یاد آیا نا, وہ یہ یاد آ گیا کہ جب کشور ناہید صاحبہ نے نظم کے حوالے سے بات کی تو فوری طور پہ ان کی بات سننے کے بعد کون سی ایسی نظم جو ہے وہ لکھی تھی. یہ صبح کیوں کر, یہ زندگی کا اخراج کیا ہے, وہ کل تھا کیسا یاد کیا ہے, یہ الجھنے ہیں ہمارے اپنے بدن کی پرتیں جو کھل رہی ہیں, تو ہم نفس تو اداس کیوں, یا جو بھی ہمارا ہوگا ہمارا اس میں تو کچھ نہیں ہے,
جوان جذبے یہ پھول چہرے یہ تتلیاں سی کبوتروں کے اداس نغمے یہ سب ڈھکے ہیں کور کے پیچھے، جو دھوپ پھیلے گی سب مناظر کو توڑ دے گی اور ہمیں ہماری مسافتوں پہ ہی چھوڑ دے گی، پھر آگے ہی کا جو کرب ہوگا عذاب ہوگا اور ہماری اپنی نظر کے پیچھے حقیقتوں کا سراب ہوگا۔ یہ میں نے اس دور میں کہی جب ضیاء الحق صاحب نے مارشل آرٹ امپلیمنٹ کیا تھا ہمارے ملک کے اوپر، اور ظاہر ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا وہ بہت، آپ کو پتہ ہی ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، مطلب ہم لوگوں نے تو وہ بہت قریب سے بھی کی اور ہم نے تو مارے کٹیں کھائیں اور کچھ دن مطلب بعض دفعہ میں نہیں بولتا لیکن یہ کہ کوئی پرانا دوست آ جائے تو یہ بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ جی وہ پھر وہ جیسے ان دنوں ہی استاد محترم جناب یوسف حسن صاحب میرے استاد کالج میں بھی استاد تھے، تو ان کا ایک شعر بڑا ہوا تھا اور کہ ایک کمرے کی گھٹن محفوظ رکھنے کے لیے ساری گلیوں کی ہوا زنجیر کر دی جائے گی، تو یہ وہ ریئیکشن تھے لوگوں کے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب میں یہاں آ گیا اور میں نے حیدر اخبار میں، آپ کو یاد ہے وہ، اچھا ہاں میں یہ بھی یہی کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ چکوال سے اسلام آباد آ؟ نہیں، میں چکوال سے کراچی گیا تھا، کراچی، اور میں نے سلطانہ میز جو بہت بڑا نام ہے ان کے میگزین روپ میں، اور پھر سلیم ناصر صاحب کے ساتھ ان کا ٹی وی ٹیمپو ہوتا تھا، حسینہ معین کے ساتھ میں نے کام کیا، پھر اخبار جہاں کے ساتھ کام کیا۔ اس دوران میں نے ٹی وی ڈراموں میں بھی اداکاری شروع کر دی، اور میرا خیال ہے انگار وادی میں بھی شاید انگار وادی نہیں، لاگ میرا معروف سیریل تھا۔ اور اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب میرا لاگ سیریل کراچی سے واپسی کا سفر ہم کرتے ہیں، وہ میں بتا رہا ہوں کہ جب بی بی شہید تشریف لائیں تھی واپس پاکستان 1986 میں، تو میں ان سے 1 مہینہ پہلے یہاں آ گیا تھا، میں پنجاب آ گیا تھا، اور اس دن سے آپ میرے پڑوسی بنے، آپ کا پڑوسی بنا؟ ہاں بالکل آپ کے پڑوس میں رہا، اور میں نے حیدر اخبار جوائن کر لیا۔ ہاں حیدر اخبار کا زمانہ بڑا ہماری روڈ پہ، او ہو ٹھیک ہے، اچھا وہ ایک اکیڈمی تھی، بالکل، سی آر شمسی، زہرا عثمانی، بے شمار نام، استاد نعیم شاہد، منظور صادق صاحب، یہ سارے لوگ وہیں سے اسی اکیڈمی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور بڑا نام جنہوں نے کمایا، اور سارے اس زمانے میں اخبار کیا آتا۔ اچھا مزے کی بات ہے اس زمانے میں، اب تو خیر جب ہمارے الیکشن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نیشنل پریس کلب کے، تو ایک رش لگا ہوتا ہے ہماری خواتین کا بھی، ماشاء اللہ الیکشن بھی لڑتی ہیں، کوئی وائس پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں ہماری، فوزیہ کلثوم رانا ہے، پھر سعدیہ کمال ہماری دوست ہے۔ اس زمانے میں ٹوٹل 5 خواتین تھیں، اور 2-3 شمیم اکرام الحق آپ تو جانتے ہیں سب کو، اور انور سلطانہ ہوتی تھیں، اور یہ اپنی فوزیہ شاہد، فریدہ حفیظ، فوزیہ شاہد، یہ 4-5 خواتین تھیں، تو وہ لیکن بڑی بہمت انہوں نے راستہ بنایا باقیوں کے لیے، بالکل۔ اس کے بعد پھر نصرت انجم اور پھر ایک لاٹ آنا شروع ہوئی، اور پھر نظیر اعظم، اور پھر یہ ماشاء اللہ اب تو خیر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑی ہمت کے ساتھ راستہ بنایا۔ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ جب میں نے لاگ ڈرامہ یہاں سے کیا رؤوف خالد کے ساتھ۔ اچھا لاگ ڈرامے کی بات ہم بریک کے بعد نہ کریں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے پھر لاگ ڈرامے کو شروع کرتے ہیں۔ بریک آپ لگائیں گے یا میں لگاؤں گا؟ ناظرین چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ملتے ہیں، دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید۔ مظہر شہزاد صاحب میرے ساتھ ہیں، اور بات ہم کر رہے تھے لاگ ڈرامے کے حوالے سے۔ لاگ ڈرامے کی بات، اچھا یہ ہوا یہ تھا کہ ایک دن رؤوف خالد کا مجھے فون آیا کہ یار آپ کہاں پہ ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ادھر ہی ہوں، اس کا سٹائل یہی ہوتا تھا، تو آپ کل تشریف لائیں میرے آفس سے۔ میں گیا، انہوں نے اسکرپٹ میرے آگے رکھا، انہوں نے کہا یہ 5 کریکٹر ہیں جو تمہیں پسند ہے وہ کرو۔ اچھا پہلے مجھے کاکو لالا کا دیا، میں نے کہا یار دس از ہارڈ، میں نہیں کر سکتا یہ۔ پھر ساتھ کہے گا کہ اچھا اب بتاؤ یہ کر کون سکتا ہے؟ تو میں نے کہا سہیل اصغر سے بہتر کوئی نہیں، فوراً مجھے نمبر 2 میں نے نمبر دیا، پھر بعد میں سہیل اصغر صاحب نے وہ کیا۔ میں نے اس میں اصل میں یہ ڈرامہ تھا سمبائل قسم کا، تمثیل تھا، اور اس میں میں نے ایک ہندو پروفیسر آف آرکیالوجی کا رول کیا تھا۔ ایکچوئل وہ ڈپکٹ کرتا تھا گاندھی پہ،
مہاتما گاندھی پہ. اور وہ جو بچہ تھا جو بعد میں رؤف خالد بنتا ہے وہ کشمیر تھا. اچھا, یہ سمجھنے والی باتیں تھی ساری. اور میں اپنے جہاں پہ میری درگھٹنا ہوتی ہے, میں مرتا ہوں جہاں پہ ارتھی جلانے سے پہلے, تو وہاں جو میں آخری ڈائلاگ بولتا ہوں وہ یہی تھے کہ یہ بچہ ہوتا ہے مسلمانوں کا, لیکن میری وائف ہندو ہوتی ہے, میں بھی ہندو ہوتا ہوں, تو ہم لے آتے ہیں. تو میری وائف کی ضد ہوتی ہے کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی, یعنی ہندو کشمیر رکھ رہا ہے. تو اس کو مرتے وقت میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بچہ جن کا ہے ان کو واپس کر دو, نہیں کرو گی تو وہ بھی تکلیف میں رہیں گی, تم بھی تکلیف میں رہو گی. تو ابھی تک وہ یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو خیر وہ پھر میں نے وہ رول کیا اور بڑا ہٹ ہوا, اور اس زمانے میں اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ یہاں تک ہوا کہ مجھے کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا مشکل ہو جاتا تھا فیملی کے ساتھ. لوگ پہچان جاتے ہیں بہت زیادہ پہچان جاتے ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ مختلف اخبارات نے انٹرویوز, اور شیریں مزاری جو ہیں اب منسٹر ہیں ہماری ہیومن رائٹس کی, یہ اس وقت بلو ایریا سے ایک انگلش اخبار نکالتی تھی پلس کے نام سے. انہوں نے پورے ایک پیج کا میرا انٹرویو کیا تھا, شیریں مزاری صاحبہ نے خود کیا, اور وہ چھاپا تھا, جنگ نے کیا, نیوز نے کیا, اور یعنی اس سیریل نے ہندوستان میں رولے ڈال دیے تھے. اچھا. اور اچھا اس میں مجھے نہیں پتا کہ میری کوئی لک آ رہی تھی کوئی گاندھی فیملی کے ساتھ, تو کچھ ریزمبلنس تھی راجیو کے ساتھ, یہ کیا تھا, تو باقاعدہ خط ایک آیا تھا, اس نے مجھے روکا, ہنس کے پڑھ کے سنایا تھا کہ وہ کسی نے لکھا ہے کہ کیا یہ آپ نے ایکٹر ہندوستان سے منگوایا یا گاندھی فیملی کا یا کون ہے, اس طرح کی وہ. خیر وہ ایک دلچسپ گفتگو تھی. اچھا ٹی وی کے ساتھ ساتھ پہلے ایک غزل سنائے نا, اچھی سی غزلیں تو ساری آپ کی اچھی ہوتی ہیں, نظمیں بھی اچھی ہوتی ہیں. ایک تو میں سب سے پہلے وہ ہمیشہ اپنے سگنیچر اشعار جو ہیں میرے وہ سناتا ہوتا ہوں کہ راستہ پاؤں سے نکل آیا, بالکل, اور میں تیرے گاؤں سے نکل آیا, گاؤں سے نکل, اور میں نے سورج سے بات کر لی ہے, میں تیری چھاؤں سے نکل آیا. تازہ غزل کے میں چند اشعار ضرور سنانا چاہوں گا کہ ہم اگلے موڑ سے رستہ بدل کے آئے ہیں, ہم اگلے موڑ سے رستہ بدل کے آئے ہیں, سیرا نورد ہیں دریا بدل کے آئے ہیں. واہ. ہم اگلے موڑ سے رستہ بدل کے آئے ہیں, سیرا نورد ہیں دریا بدل کے آئے ہیں, اور تھکا دیا ہے اس شوق جستجو نے مظہر, اے بار غم تیرا قصہ بدل کے آئے ہیں, اور وہ میرے شہر سے گزرے ہیں بے خبر ایسے, وہ میرے شہر سے گزرے ہیں بے خبر ایسے, ہمیں خبر ہے چہرہ بدل کے آئے ہیں. وہ میرے شہر سے گزرے ہیں بے خبر ایسے, ہمیں خبر ہے وہ چہرہ بدل کے آئے ہیں. اور اس میں ایک اور تھا شعر کہ عجیب صورت احوال ہے پیش نظر میرے, تو میں بشو ہم آئینہ بدل کے آئے ہیں. اور بس ایسی وہ ابھی تو یہ تھوڑی سی ادھوری غزل تھی, نامکمل, لیکن میں ذرا سی دھوپ میں کیسا دکھائی دیتا ہے. اچھا. ذرا سی دھوپ میں کیسا دکھائی دیتا ہے کہ اپنا سایہ بھی الٹا دکھائی دیتا ہے. واہ واہ. ذرا سی دھوپ میں کیسا دکھائی دیتا ہے کہ اپنا سایہ بھی الٹا دکھائی دیتا ہے. اور میں آس پاس کے لوگوں سے کم ہی ملتا ہوں, میں آس پاس کے لوگوں سے کم ہی ملتا ہوں, مجھے تو دور سے اچھا دکھائی دیتا ہے. واہ. میں آس پاس کے لوگوں سے کم ہی ملتا ہوں, مجھے تو دور سے اچھا دکھائی دیتا ہے, اور اسے میں پیڑ کی صورت میں چھاؤں دیتا ہوں اگر کہیں بھی پرندہ دکھائی دیتا ہے. واہ. تو پرندوں سے میرا ایک محبت ہے, میرے اکثر شعروں میں پرندوں کا, اور وہیں چراغ جلاتا ہوں روشنی کے لیے جہاں کہیں بھی اندھیرا دکھائی دیتا ہے. اور ایک شعر دیکھیے گا قابل توجہ کہ تلاش کرتا ہوں میں شہر کے کتب خانے, تلاش کرتا ہوں میں شہر کے کتب, یہ بڑی ٹریجڈی ہے, تلاش کرتا ہوں میں شہر کے کتب خانے, مگر یہ شہر بھی اجڑا دکھائی دیتا ہے. بہت اچھا. میں سمجھوں لائبریری کے بغیر لائبریریاں ختم ہو گئی. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, یہ لائبریری جو یاد ہے آنا لائبریری ہوتی تھی, چارنے لائبریری, ہماری نیشنل لائبریری تھی, ہماری کتنی لائبریریاں تھیں, اور محلہ میں لائبریریاں ہوتی تھی یا کمیونٹی لائبریریاں. مطلب شہزاد صاحب کتاب کلچر جو
ختم ہوا ہے, کیا کبھی ہم کتاب کلچر کو واپس لا سکتے ہیں؟ دیکھیں آئے گی, واپس آئے گا, لوگ ڈیجٹ سے واپس آئیں گے, اور یورپ آ رہے ہیں, ہم بھی آئیں گے. ہم اصل میں یورپ کی تقلید میں چلتے ہیں نا, وہ تو ڈیجٹ کے بعد اب واپس آ رہے ہیں کاغذ کی طرف اور کتاب کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری یہاں پہ کوشش ہوئی, میں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کا میں بک ایمبیسیڈر بھی ہوں, میں نے ان کے 3 میلوں میں شرکت کی اور اس سے بڑا فائدہ ہو رہا تھا, لیکن موجودہ حکومت کے پاس کیونکہ پیسے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نہیں دے رہے فنڈ. پھر میں نیشنل لائبریری آف پاکستان کا ایمبیسیڈر ہوں. ٹھیک ہے. نیشنل لائبریری آف پاکستان, اس کے ہمارے ڈی جی ہیں سید غیور شاہ صاحب. تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہاں بھی اور یہاں بھی کہ نوجوانوں کو, اب وہ نوجوان موبائل میں گم ہیں, یورپ نکل آئے موبائل سے, یورپ نکل آئے, ہم ابھی موبائل میں گم ہیں, ڈیجٹس میں گم ہیں. جب یہاں سے نکلیں گے, دیکھیں کتاب ایک رومانس ہے. اچھا, ایک اور چیز یاد آ گئی, ایک اور بڑی مشہور سی چیز آپ کے نام سے وابستہ ہے, اور وہ آپ ہی نے شاید انٹروڈیوس کرائی تھی, ایک کالم کے ساتھ کارٹون بنانا. ہاں جی, وہ کالم ٹون. اچھا, یہ ابھی تک تازہ ترین میری اطلاعات کے مطابق میں دنیا کا واحد بندہ ہوں جو کارٹون کے ساتھ کالم لکھا کرتا ہے. ہاں, ایک کارٹون بھی بنانا, اسی سے متعلق کارٹون, اور اسی پہ کالم ہوتا تھا. یہ کالم ٹون میں نے 3 سال ایک مقامی اخبار میں نے کام کیا اور لکھتا رہا, اور ابھی تک پوری دنیا میں کہیں بھی اس کی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی اور ایسا. اور کارٹون بنانا آپ کا ایک جی میرا پروفیشن ہے, اور میرا ذریعہ روزگار بھی ہے. میں گزشتہ 10-11 بلکہ زیادہ ٹائم ہو گیا, 2005 سے میں, اب تو 15 سال ہونے والے ہیں. پہلے اے ٹی وی پہ میں نے مارننگ وتھ فرح حسین کے ساتھ کارٹون بنائے. پھر اس کے بعد میں 2008 میں شاہد رحمان مجھے پی ٹی وی پر لے آئی تھی, تو اب تک میں وہیں پر ہوں, اور تقریباً میں کوئی 8-10 ہزار کارٹون لائیو اور بڑے چارٹ پہ وہ بناتا ہوں, لائیو بناتا ہوں. پینٹنگ کا شوق جو ہے وہ ظاہر اندر ہوتا ہے تو باہر نکلتا ہے. وہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہا. میں پینٹنگ کی میری 2-3 ایگزیبیشن ہو چکی ہیں, اس میں ایکریلک میں بھی کام کرتا ہوں, اور میں واٹر کلر میں بھی کام کرتا ہوں, اور آئل کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. اور ابھی ریسنٹلی بھی ایک ملٹری کا ایک ادارہ اس کا کمپٹیشن ہو رہا ہے, اس میں میری پینٹنگ گئی ہوئی ہیں. وہ دیٹ از اباؤٹ فلورا اینڈ فیونا آف ناردرن ایریا, وہاں کے پھول اور وہاں کی چڑیاں پرندے جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تھا, اور وہ بڑا زبردست ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے, اس میں میری پینٹنگ گئی ہوئی ہیں. تو رنگوں میں نے اپنے کئی انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میری مٹی بنائی تھی تو وہ اس میں رنگ اور حرف ڈالے تھے, بہت سارے رنگ اور حرف لے کے جمع کر لیے, وہی بنا کے تو مجھے بنا دیا. اب وہ میرے پاس اور کچھ ہے نہیں نا, وہ اس کے سوا میں کوئی اور کام بھی نہیں آتا. غلام رسول قاصر والی بات ہے, قاصر صاحب کا مشہور شعر ہے. تو وہ یہ محبت ہے اور یہ رنگ ہیں اور حرف ہے, بس اسی پہ زندگی. ایک اور پہلو جو مجھے تو پتہ ہے لیکن بہت سے لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو, ریڈیو پہ صداکاری, ریڈیو پہ لکھنا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے نا. کراچی سے آغاز ہوا, اور لیلا زبیری صاحب کے والد سے جمیل زبیری صاحب, وہ میرے پہلے استاد ہیں. میرے دوسرے استاد سجاد کشور صاحب. ٹھیک. وہاں سے پروگرام کیے میں نے, اور ڈرامے بھی کیے. پھر جب یہاں آیا, اچھا ایک بڑی حیرت انگیز بات, وہ میں پھر ضیاء اللہ صاحب کا ذکر آ جاتا ہے. وہ اس کے دور میں منور ہاشمی صاحب ایک پروگرام کرتے تھے, نگارش ادبی پروگرام ہوتا تھا. جی ہاں بالکل. اس میں انہوں نے ایک مشاعرہ رکھا, اور یہ اوجڑی کیمپ کے تقریباً کچھ 1.5-2 مہینے بعد کی بات ہے, یعنی مئی میں اوجڑی کیمپ ہوا تھا, تو یہ کہیں اپریل میں ہوا تھا نا, تو یہ کہیں اگست کی بات ہے یا ایسے کچھ, مجھے یاد نہیں. تو وہاں میں نے ایک غزل ٹکا دی مشاعرے میں, آندھی سورج بارش پیڑ چٹان ہوا, اور بستی بستی آگ دھواں امکان ہوا, اور جانے کس کی نظروں نے سب چاٹ لیا, اب کے کر گی سارا شہر ویران ہوا. اگلے دن جناب وہ مجھے ریڈیو پہ بین, اور منور ہاشمی صاحب کو بھی ایکسپلینیشن لیٹر آ گیا. تو وہ پورا جو امیر المومنین کا دور تھا اس میں ریڈیو پہ بین رہا. اچھا. تو اس کے بعد جب ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پھر مجھے پروگرام دیے گئے, اور وہ میں نے کافی عرصہ پروگرام کیا. جان 84 پروگرام ایک کیا میں نے طویل عرصہ. چکوال کی شخصیات کے انٹرویوز, وہ آئی بلانگ ٹو چکوال, اور میرا آپ کو پتہ ہی ہے چکوال دھرتی سے میرا تعلق, تو وہ کرتا رہا میں.
تو یہ ایک پھر یہاں بھی اسلام آباد ریڈیو سے بھی کیا، آسیہ بخاری کے ساتھ میں نے کام کیا، کوثر سمرین کے، یعنی آپ جانتے ہیں سب کچھ، بالکل میں نام لے رہا ہوں. میں جانتا ہوں، اور لوگوں کو جو دیکھنے والوں کو بتانا ہے. شمع خالد بہت بڑا میں نام ہے، ان کے ساتھ ہم نے تو نسیم الحق شمیم ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ میں نے کام کیا، خلیل انصاری مرحوم کے ساتھ کام کیا، اور ایسے ایسے پیارے لوگ اور ایسے سکھانے والے لوگ تھے. یعنی کہ اچھا یہ عمل جو ہے کہ پیپر اٹھانا کیسے اور پیپر رکھنا کیسے، یہاں تک تربیت کی جاتی تھی. یہ جو سکھانے کا اور سیکھنے کا عمل ہے یہ کیوں رک گیا ہے؟ یہ ختم ہو گیا ہے. اب وہ جتنے بھی نوجوان آتے ہیں وہ ان کی فیس بک کی اردو ہو گئی ہے، اور وہ ہمیں تو تلفظ پہ اور ایک ایک لفظ پہ اور ایک ایک کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں پہ ٹھہرنا سکھایا جاتا تھا. اب تو بھیڑ چال ہے نا بھائی، چل پڑے ہیں بس، جو آتا ہے جناب ان کو پتہ ہی نہیں کیا لفظ ادا کر رہے ہیں. میں ایک بہت بڑے اینکر کا میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ، کالم بھی لکھتے ہیں اخباروں میں اور بڑی کہانیاں سناتے ہیں. وہ ایک پروگرام کرتے تھے ہمارے پی ٹی وی پی کشمیر میگزین، تو ایک دن کہتے ہیں کہ جی میں فلاں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، اور اسی کے دوران وہ غالب کا شعر پڑھ کر کہتے ہیں کہ غالب نے کہا. تو مطلب دکھ ہوتا ہے. ہوتی ہے. اچھا ایسا تو نہیں ہوا کہ جو ہمارا دور تھا تعلیم و تربیت کا، تو آج کا دور صرف تعلیم اور ڈگری رہ گیا ہے، تربیت کا ختم ہو گئی ہے؟ اب ڈگریاں اور تعلیم جو ہے نا نوکری کے لیے کی جاتی ہیں. ہمارے دور میں نوکری کے لیے نہیں پڑھا جاتا تھا، تہذیب اور تربیت کے لیے پڑھا جاتا تھا. بالکل. اب وہ کہتے ہیں کہ ڈگری لے کے نکلیں اور ہم نوکری کریں یا اپنا کاروبار کریں، جو بھی کرنا ہے اس کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. اور باہر کے ملکوں میں اردو زبان کو زندہ کیے ہوئے لوگ، لیکن یہاں پہ ہم ڈبو رہے ہیں اس کو. کل میں دلیپ کمار صاحب کا ایک میں دیکھ رہا تھا اسپیچ ان کی، جو انہوں نے کسی باہر کے ملک میں ایک اردو مشاعرے میں ان کو بلایا گیا، اور انہوں نے وہاں پہ جو اسپیچ کی اردو کے حوالے سے، اور ایسی شست اور خوبصورت اردو بول رہے تھے، اور ایسی انہوں نے جوش ملی آبادی کی نظمیں سنائیں اور اشعار سنائے، حیران کن تھا. اور انہوں نے کہا کہ مہندر سنگھ بیدی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اردو کو ترویج کیا اور اردو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ورنہ اردو مر رہی تھی ہندوستان میں، تباہ ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس شخص نے زندہ کیا. تو میں باہر کے ملکوں میں ہمارے دوست ہیں فن پارے کے نام سے، لندن سے انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، اب ضرور جائیے گا دیکھیں اس پہ. لاہور کے رہنے والے ان چند دوستوں نے مل کے اس پہ پیسہ لگا کے ویب سائٹ بھی بنائی ہے اور پیج بھی بنائے ہیں. تو وہ اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے ٹھیک ہو گیا. پھر منور ہاشمی جیسے لوگ، انہوں نے جدہ میں بیٹھ کے اردو کو فروغ پہ کام کیا. افتخار عارف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے اردو کے مرکز بنایا اور وہاں پہ کام کیا. اردو مرکز میں جب تھے باہر کے ملکوں میں ابھی بھی وہ ترسے ہوئے وہ اردو کے لیے اتنے کام کرتے ہیں، شعراء اور ادیب، اور پوری جمشید مسرور ہیں ہمارے دوست ہیں وہاں پہ ڈنمارک میں، تو وہ زیادہ خدمت کر رہے ہیں اردو کی. اور اچھا ایک اور میں ہمیشہ بات کہتا تو کوئی دوست ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اردو کی سب سے زیادہ خدمت تو پنجابیوں نے کی ہے. حیرت انگیز بات یہ، علامہ اقبال سے لے کے فیض تک، مجید امجد تک، نور میم راشد، جتنے دیکھنے بڑے بڑے امجد صاحب امجد ہیں، ہمارے انور مسعود صاحب ہیں، جتنے بڑے نام ہیں وہ سارے پنجاب کے رہنے والے ہیں. تو وہ جو اہل زبان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس میں چند ایک نام ہیں، جیسے محسن بھوپالی میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے مرحوم، کیا خوبصورت شاعر تھے. اپنا آپ تماشا کر کے دیکھوں گا اور خود سے خود کو منہا کر کے دیکھوں گا، اور وعدہ کر کے لوگ بھلا کیوں دیتے ہیں، اب کہ میں بھی ایسا کر کے دیکھوں گا. یہ وہ لوگ تھے کمال کے. پھر حمایت علی شاعر تھے، نقاش کاظمی تھے. تو کراچی میں میں نے کراچی میں فیض صاحب کے ساتھ بھی مشاعرہ پڑھا ہوا ہے، تو ایک مشاعرہ پڑھا تھا ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اردو کے حوالے سے کام ہونا چاہیے. اور جو کہا جاتا ہے جی یہ جو سرکاری معذرت کے ساتھ میں بات کاٹ رہا ہوں، بات کاٹنے کی معذرت ہے. نہیں آپ بالکل ٹھیک بات کرنے لگے ہیں کہ سرکاری زبان سرکاری ادارے جو اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے بنائے گئے ہیں، اور سارے وہ نوازنے کے لیے بنائے گئے ہیں. وہ بھٹو صاحب کا تو مقصد جو اکیڈمی آف لیٹر بنایا تھا کچھ اور تھا، بعد میں اس پہ چند لوگوں نے ایسا قبضہ کیا کہ اب تو اکیڈمی آف لیٹر کا برا حال ہے. آپ جائیں وہاں پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور 200-250 بندہ ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، کوئی چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بالکل وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے. جو ایمن احمد فراز صاحب نے بڑا اس کو کام کیا، اور مقتدرہ قومی زبان ہے، وہاں ڈاکٹر راشد حمید ہمارے دوست ہیں، لیکن اب وہ کام نہیں ہو رہا. اب اردو کی ترقی کے لیے ترویج کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا.
جو بھی آتا ہے وہاں پہ وہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے اس ادارے کو استعمال کرتا ہے. یہ دکھ کی بات, اپنی ترقی کے لیے, اپنی ترقی کے لیے. ڈاکٹر انعام الحق جاوید آئے, انہوں نے بھرپور کام کیا. اس شخص نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کا اتنا شاندار کام کیا, اور وہ جو کتاب میلہ منایا جاتا تھا وہ تاریخی چیز ہوتی تھی, دیکھنے والی چیز تھی. بالکل ایسا ہی ہے, بے تحاشا پوری دنیا سے لوگ آتے تھے, اور پنڈی اسلام آباد کے بچوں کے اندر کتاب کا رجحان ایک بڑھنا شروع ہو گیا تھا, اور تمام انگلش میڈیم اور دوسرے اسکولوں کو بلایا جاتا تھا, اور وہاں پہ بچوں کے اندر کتاب کا شوق پیدا کیا جاتا تھا. مظہر شہزاد, بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم زندگی کے تھوڑے سے پہلو جو ہیں دوستوں کو بتاتے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں کیسے کیسے ہیرے موجود ہیں. یہ باتیں جتنی بھی ہم کریں گے طویل ہوتے جائیں گی, لیکن پروگرام کا وقت میرا محدود ہوتا ہے. اس محدود وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ دوستوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مظہر شہزاد کیا ہیں, جن کا دکھ یہ ہے کہ اردو کی ترویج و ترقی کا کام ہونا چاہیے. ان کا دکھ یہ بھی ہے کہ یہ قومی زبان ہے, اس قومی زبان کے لیے کام ہونا چاہیے. یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی کتاب عام ہونی چاہیے. خدا کرے کہ ان کی خواہش اور میری دعا پوری ہو. پروگرام دیکھتے رہیے ملاقات. خالد مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.